بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نقماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صلوات ایک اور بلند صلوات دیکھیں اللہ بارے دیگر بآواز بلند نعرہ صلوات سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 10 اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں کیا ہی اچھا ہو جائے آپ میرے ساتھ دہرائیں انما المؤمنون اخوہ مومنین آپس میں فاصلحوا بین اخویکم پس تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح بہتری احترام تصحیح خیر خواہی نیکی بھلائی اچھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے رہو واتقوا اللہ اور یہ بھائی بھائی کے ساتھ تمہیں نیکی کرنی ہے اس میں تقوی پروردگار کا خیال رہے اللہ کی خاطر ہو یہ تعصب کی بنیاد پہ نہ ہو دکھاوا نہ ہو بناوٹ نہ ہو مطلب نہ ہو لالچ نہ ہو بلکہ واتقوا اللہ یہ تمہاری خیر خواہی یہ تمہارا پیار یہ تمہاری محبت اللہ کی خاطر ہو کس نے بھائی بھائی بنایا ہے جس نے بھائی بھائی بنایا ہے اسے بھلا کر بھائی کیسے رہو گے جس نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا اس کو بھلا کر اس کے خلاف جا کر کیسے بھائی رہو گے پھر ایسی جو برادری ہوتی ہے جو اس کے خلاف جاتی ہے یعنی اس کے حکم کے خلاف جو برادری بنتی ہے تو روایات میں ہے کہ محشر میں وہی بھائی جو اس دنیا میں اللہ کے حکم کے خلاف بھائی بن کے رہے ہوں گے محشر میں وہی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے یہ جو برائیوں پر یہ جو گناہوں میں دوستی ہے نا صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد یہ جو مل کر تعاون کے ساتھ گناہ ہو رہا ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے گناہ ہو رہا ہوتا ہے مل کر کریں گے کام یہ مل کر یہ گناہ ہوگا مل کر یہ چوری ہوگی مل کر یہ سازش ہوگی مل کر یہ کسی کو مقدمہ کر کے اسے عدالت میں کھینچیں گے مل کر کوئی اخلاقی بیماری میں مبتلا ہوں گے یہ جو مل کر یہ دوستی کے ساتھ جو نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہے یہ جو اللہ کے خلاف اللہ کے حکم کے خلاف جو دوستی بنی ہوئی ہے روایت کہتی ہے کہ یہ دوست قیامت میں ایک دوسرے کے شدید دشمن ہو جائیں گے یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے جہاں ضرورت پڑے گی جہاں ضرورت ہے دوستی کی وہاں تنہائی ہو جائے گی جہاں مدد کی ضرورت ہے اور اس کے برخلاف اگر یہ دوستی اللہ کی خاطر ہو رہی ہے واتقوا اللہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے تو پھر یہی دوستی وہاں پر بھی قائم رہے گی وہاں کام آئے گی ایک دوسرے کی مدد کریں گے ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشی ہوگی میں اپنی اب تک کی گفتگو کا اگر ایک جملے میں نتیجہ خیز بناؤں ہم سب کی جو برادری ہے نا وہ اللہ کی خاطر ایسے اللہ کی خاطر ہے
اللہ کی خاطر ایسے ہے کہ ہم سب کی برادری کا جو نقطہ اشتراک ہے وہ ہے حب علی. ہم مولا علی کی وجہ سے بھائی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل. اور میرے الفاظ نہیں ہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن سورہ مبارکہ آل عمران ارشاد ہو رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار کا حق ادا کرو, تقوی پروردگار کا حق ادا کرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور خبردار مر نہ جانا, مر مت جانا, موت نہ آ جائے, الا وانتم مسلمون, مگر موت آئے تو اسلام پر آئے, تمہارا مرنا اسلام پر ہو. تو جس کا مرنا اسلام پر ہے اس کا جینا تو خود بخود اسلام پر ہے. وہ مسلمان جیا ہے تبھی تو مسلمان مرا ہے, یعنی مسلمان مرنا نتیجہ ہے مسلمان جینے کا. یہ نہیں مانگ رہا اللہ کہ مسلمان جی کر دکھاؤ, مسلمان مر کر دکھاؤ. مسلمان مرو گے تو خود بخود مسلمان جینا محفوظ ہو جائے گا. لیکن الٹا نہیں ہے ایسا کہ جو مسلمان زندگی گزار رہا ہو وہ مرے بھی مسلمان, یہ ضروری نہیں ہے. آیت آگے بڑھ رہی ہے جو میرے مطلب کا نقطہ جس کے اندر ہے, جو جملہ میرے مضمون کا ہے, اور وہ جملہ یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کیسے مسلمان مرو گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مسلمان کیسے مرو گے؟ اللہ اس کا رستہ بھی تو بتائے نا, کیسے مریں گے ہم مسلمان؟ تو نے ہمیں حکم دیا ہے مسلمان مر کر دکھاؤ, تو مسلمان مریں گے کیسے؟ مسلمان مرنے کا دستور دیا جا رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا مت کرو. یہاں میرا اپنا ترجمہ ہے, میرا اپنا ترجمہ ہے. تفرقے میں نہیں پڑھو, اختلاف میں نہیں پڑھو, یہ نہیں ہے ترجمہ. رسی کے بارے میں جھگڑا مت کرو. رسی کیا ہے جی؟ مولا علی سے پوچھا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا قرآن. مولا نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی. یعنی علی اور قرآن کو ملائیں گے تو اللہ کی رسی بنے گی. اگر ہم قرآن اور علی پر جمع ہو گئے نا تو جھگڑا نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, یہ جو اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ کی آیت کے اوپر میں آپ کے ساتھ آج 5ویں دن بھی آپ کے ساتھ ہوں. یہ اتحاد بین المسلمین کیسے ہوگا؟ میں ہاتھ باندھنا شروع کر دوں ایسے ہوگا, میں سجدہ ہٹانا شروع کر دوں ایسے آپ راضی ہوں گے, میں روزہ آپ کی طرح 8 منٹ پہلے کھول لوں ایسے آپ مجھ سے راضی ہوں گے, میں مثلاً جنہیں آپ مانتے ہیں انہیں ماننا شروع کر دوں ایسے راضی ہوں گے. اتحاد بین المسلمین کیسے ہوگا؟ کیا رستہ ہے مومنین اور مسلمین کے درمیان اتحاد کا؟ کبھی بھی کمزوریوں پر اتحاد نہیں ہوتا, ہمیشہ کمالات پر اتحاد ہوتا ہے. میں دعوت فکر دے رہا ہوں, علی جیسے کمال کہیں اور لا کے دکھاؤ تو ہم سب اس پہ متفق ہو جائیں گے, اور اگر علی جیسے کمال نہیں لا سکتے تو جس میں کمال ہے وہی نقطہ اتحاد ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور مولا کائنات پر بآواز بلند نعرہ صلوات. یہ صاحب کہاں بیٹھے ہوئے مائک والے؟ تو بند ہے. یہ کہاں بیٹھے ہیں مائک والے؟ بھائی یہ آج تو میری آواز, اس میں مجھے تکلیف ہو رہی ہے آج پڑھنے میں, یہ آواز کھینچ رہا ہے میری, اس کو ٹھیک کرو. ایک صلوات پڑھیں ذرا. اس سے بلند صلوات پڑھیں. عظمت چاردہ معصومین پر بآواز بلند نعرہ صلوات. اس کو بھی ذرا میری طرف موڑ دیں, مائک سیٹ کرنا بھی میں سکھاؤں گا. اللہم صل علی. ایک اور بلند صلوات. بات روشن ہے, بات میری پہنچ رہی ہے. نقطہ وحدت مسلمین, اتحاد بین المسلمین ممکن ہوگا جب ہم قرآن پر اتفاق کر لیں اور جب ہم مولا علی پر اتفاق کر لیں تو ہم سب متحد ہو جائیں گے. علی مولا کا یہ دیکھیں کتنے کمزور لوگ ہیں, کتنے کمزور لوگ ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ علی کی بات کرتے ہیں تو اختلاف ہوتا ہے. جی آپ کو اختلاف ہوتا ہے,
فطرت کو اختلاف نہیں ہوتا. آپ کو مسئلہ ہوگا فطرت تو ہر کمال کے آگے جھکنے پر مجبور ہے. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر کمال کے آگے تسلیم ہو جائے. کسی کو اختلاف نہیں ہے, کمالات کا مجموعہ علی. لہذا بھائی بھائی ہم کیسے بنیں گے؟ ہم قرآن واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اب اس کے بعد والا جملہ جو ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی اس ایک نعمت کو بار بار دہراؤ. اس نعمت کو یعنی قرآن اور اہل بیت, قرآن اور علی. العلی مع القرآن والقرآن مع علی, الحق مع علی والحق العلی مع الحق. یہ قاعدہ رہے گا نا, قرآن اور علی, حق اور علی, علی اور حق, یہ قاعدہ رہے گا نا. یہ نقطہ ہے کہ جو ہم سب کو متحد کرے گا. ٹھیک ہے, آیت آگے بڑھ رہی ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی اس ایک نعمت کو بار بار دہراؤ. اذ کنتم اعداء, تمہارے مزاج میں لڑنا تھا, بھڑنا تھا, تمہارے مزاج میں عداوت تھی. اذ کنتم اعداء, تم تھے ہی لڑاکو, لڑائی تھے, تمہارے مزاج میں ہی لڑنا تھا. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم, اللہ نے تمہارے دلوں کو تالیف جوڑ دیا, ملا دیا. اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا. کیسے ملا دیا؟ فألف بین قلوبکم فأصبحتم, پھر تم ہو گئے بنعمتہ, اس قرآن اور علی کی وجہ سے اخوانا, بھائی بھائی. یہ قرآن ہے, تم اس اللہ کی ایک نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بنے ہو. تو ہم بھائی بھائی کیسے بنیں گے؟ انما المؤمنون اخوہ پر بات ہو رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, تم اس ایک نعمت کی وجہ سے اخوان بنے ہو, بھائی بنے ہو. تو کون سی چیز ہے جو ہمیں جوڑے گی؟ کمالات ہمیں جوڑیں گے, کمزوریاں نہیں جوڑیں گی. میں اس وقت اس وادی میں زیادہ نہیں رہنا چاہتا کیونکہ آج کی منزل اور آگے بڑھنا ہے. طالب علم ہوں, اطمینان سے بول رہا ہوں. اللہ نے اگر چاہا تو کہیں نہیں جا رہا, کل دوبارہ آؤں گا. کوئی ایک مجھے جھوٹی روایت لا کے دکھائے کہ علی کسی میدان سے بھاگے ہوں. کوئی ایک مجھے جھوٹی روایت, حدیث, واقعہ, تاریخ کا صفحہ لا کر دکھائے کہ علی مولا سے کسی نے سوال کیا ہو اور علی نے کہا مجھے جواب نہیں آتا. بلند تر صلوات محمد و آل محمد. بھائی ہمیں بھائی کیسے بنے, ہم بھائی کیسے بنیں گے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے تم بھائی ہو, تو کیسے بنیں گے بھائی؟ کیا کریں کہ ہم عمل ہو جائے اس پر, جلوہ اس کا نظر آئے, ایسا ہی ہو جائے جیسا اللہ چاہتا ہے. تو اسی اللہ نے تو رہنمائی کی ہے قرآن مجید میں کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو, رسی کے بارے میں جھگڑا نہیں کرو. اور رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت, قرآن اور علی. العلی مع القرآن والقرآن مع علی. اور یہ میں ہی نہیں, مولا علی نے خود بھی فرمایا. جب ایک جنگ کے اندر نیزوں پہ قرآن اٹھائے گئے تو مولا نے فرمایا وہ کھال پر لکھا ہوا قرآن ہے, تمہارے سامنے مجسم قرآن کھڑا. مولا اپنے آپ کو بولتا قرآن کہہ رہے ہیں. تو قرآن ہے کہ جو ہمیں جوڑ رہا ہے, یعنی قرآن صامت جو ہمارے محراب میں, ہماری طاق میں رکھا ہوا ہے, اور قرآن ناطق یعنی مولا علی, یعنی امام حسن, یعنی امام حسین, یعنی ائمہ اہل بیت, یعنی اہل بیت. یہ ہمیں جوڑنے کا ذریعہ ہے. کیسے بھائی بنیں گے؟ ایسے بھائی بنیں گے. اور الحمدللہ ہماری برادری بڑھتی جا رہی ہے. ہماری سے مراد ہماری, آپ بھی ہیں اس میں شامل, میں اپنی بات نہیں کر رہا. ہماری برادری بڑھتی جا رہی ہے. امام بارگاہ چھوٹے پڑھ رہے ہیں, حسینیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اہل بیت کے مریدوں میں اضافہ ہو رہا ہے, خوبیوں کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے. خوشبو کو کوئی روک نہیں سکتا, خوشبو تو پھیلتی ہے, اور اہل بیت کے کمالات کی خوشبو پھیل رہی ہے. میرے معلوم بھائی بننے کا نسخہ پروردگار عالم نے ہمیں عطا کر دیا کہ کیسے بھائی بنو گے. اور یاد رہے کہ کل ہماری گفتگو میں رہا کہ نبی نے کس کو کس کا بھائی بنایا, وہ آپ نے مجھ سے سن لیا تھا. اور پھر ایک ایسا منظر بنا کہ نبی نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, جی تم میرے اس دنیا میں بھی بھائی ہو. اور جو بھائی بنائے تھے وہ آخرت کے بھائی نہیں تھے. ہاں یہ واضح رہے, وہ جو بھائی بھائی نبی نے بنائے تھے نا, وہ سب اسی دنیا میں بھائی تھے, وہ آخرت میں بھائی نہیں تھے. لیکن مولا علی کے لیے فرمایا سرکار نے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, یا علی تم اس دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. اور میں ایک حدیث اور آپ کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں علی اخی و صاحبی و ابن امی و خیر من اترک بعدی یقضی دینی و ینزز موعدی. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علیہ. یہ ایک عزیز اندر آنا چاہ رہے ہیں, اندر بولے. پہلے یہیں بیٹھے تھے, شاید فون سننے کے لیے گئے تھے. اندر آ جائیے, اندر آ جائیے.
توجہ ہے؟ یہ جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس میں مولا نبی فرما رہے ہیں علی اخی، علی میرا بھائی ہے، علی میرا بھائی ہے۔ اب میں کیا کہاں گریز لوں اور کہاں جواب دوں؟ یہ پاکستان کی دیواریں کالی کر دیں، علی اور فلاں بھائی، فلاں کا نام نہیں لوں گا۔ جب قرآن میں اللہ نے لم اتخذ فلانا خلیلا کہا ہے نا، کہ ظالم قیامت میں کہیں گے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ جب اللہ نے نام نہیں لیا تو میں نام کیوں لوں؟ علی اور فلاں بھائی، علی اور کالی کر دی دیواریں تم نے، جنہیں قافیہ ملانا نہیں آتا۔ علی اور فلاں بھائی نہیں، قافیہ بنے گا علی اور نبی بھائی، علی نبی علی، صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ سرکار فرما رہے علی اخی، علی میرے بھائی ہیں، وصاحبی، ایک الجھن دور کر دی سرکار نے ایک لفظ میں، علی اہل بیت ہیں، صحابہ کی بات کرو۔ نبی نے جسے اپنی زبان سے کہا یہ میرا صحابی ہے، سب صحابی ہیں، ان کا کوئی انکاری نہیں ہے، کیوں انکاری ہوں گے؟ خامخواہ صحابی ہیں، مگر علی مولا بھائی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ اس کے آگے والا جملہ وہ ابن عمی، میرا خونی رشتہ بھی ہے، میرا چچا زاد بھی ہے، میرے اور اس کے اجداد ایک ہیں، میرے اور اس کے بڑے ایک ہی ہیں۔ تم علی کا بغض رکھنے سے پہلے ذرا اپنے ایمان کی تجدید کرو، اس لیے کہ علی مولا سے بغض رکھنے والا نبی کا خیر خواہ کہاں ہے؟ بھائی کو گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے تو ہے۔ ابن عمی، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَخَيْرُ مَنْ أَتْرُكَ بَعْدِي، اور اپنے بعد بہترین چیز جو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ علی کا وجود ہے۔ بہترین وجود جو چھوڑ کر جا رہا ہوں میں اپنے بعد، وہ علی کا وجود ہے۔ جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو بہترین چیز، خیر اترکو من بعدی، سب سے اچھا وجود جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ ہے کہ جسے میرے بعد تم دیکھو گے وہ علی ہے۔ غدیر کے میدان میں سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ میں تو سوچتا ہوں یہ کون تھے جو نبی سے آگے چلے گئے تھے؟ فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ۔ تو صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ کیا کہہ کے بلاؤں؟ تو حضرت نے فرمایا کہو حی علی خیر العمل، سب سے بہترین عمل ولایت علی ہے۔ سب سے بہترین عمل ولایت مولا علی۔ فرما رہے ہیں خیر من اترک بعدی، جو میں سب سے اچھا وجود چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ علی ہے۔ اس کے بعد والے جملے اور حسن بڑھا رہے ہیں حدیث میں، فرماتے ہیں وَيَقْضِي دَيْنِي، علی میرے قرضے اتارے گا۔ قرضہ کون اتارتا ہے؟ وارث۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ عظمت مولا کائنات پر بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جی آپ مولا کے فضائل سن کے آپ کے چہروں پہ بشاشت آ رہی ہے، یہ آپ کے ماں باپ کے کردار کی دلیل ہے، یہ آپ کے آباء و اجداد کے خون کی طہارت ہے۔ جس کا خون نجس ہوتا ہے نا وہ بغض علی رکھتا ہے، جس کا خون پاک ہوتا ہے وہ محب علی ہوتا ہے۔ جب کبھی نبی فرما کے گئے جب کبھی علی کی فضیلت سن کر تمہارے دل کو ٹھنڈک پہنچے اپنی ماں کو سلام کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ ماشاءاللہ، علی میرا قرض ادا کرے گا۔ جی میں چاہوں گا واہ، حیدر، بلند تر صلوات۔ میرا یہ سنی بھائی ہے جس نے یہ شعر سنایا ہے۔ ماشاءاللہ۔
علی میرا قرضہ اتارے گا. جی یقضی دین، دین کہتے ہیں قرض کو. میرا قرضہ اتارنے والا علی. وَيُنْجِزُ مَوْعِدِي، اور جو میں نے وعدے کیے ہیں پورا علی کرے گا. سبحان اللہ. آ گیا حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایک مسافر کہنے لگا نبی نے مجھ سے فلاں منزل پر میرے کھجور کھائے تھے اور مجھے کہا تھا مدینے میں آؤ گے تو میں بھی تمہیں کھجوریں کھلاؤں گا. تو میں آ گیا ہوں، نبی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا نبی کی رحلت ہو گئی. کہ یہ ہو نہیں سکتا وہ وعدہ کریں اور پورا نہ کریں. وہ کہتا ہے مجھے فلاں منزل پر سرکار نے مجھ سے کھجوریں کھائیں اور مجھے کہا جب مدینے آؤ گے تو میں تمہیں کھجوریں کھلاؤں گا. تو نبی ہو نہیں سکتا وعدہ کریں اور پورا نہ کر کے جائیں. جیسے اس نے کہا نا کہ نبی نے وعدہ کیا تھا، حضرت ابو بکر کی فوراً آواز آئی علی کو بلاؤ. مولا تشریف لائے. کہا یا علی، نبی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مدینے آئے گا تو کھجور کھلاؤں گا، آپ اسے کھجوریں کھلائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مانتے تھے کہ وعدہ پورا علی کرے گا. واضح بات ہے. حضرت امیر المومنین نے چند مٹھی کھجوریں اسے دیں، وہ کھائی اس نے. تو کسی نے کہا کہ یا ابو بکر یہ کام تو آپ بھی کر لیتے، بھائی ایسے ہی دینی تھی کھجوریں. اس نے کہا تھا کھجوریں کھلاؤں گا، آپ دے دیں. تو حضرت ابو بکر کا جواب سناؤں گا، کیونکہ ظاہر ہے مجمع میں سنی شیعہ سب ہیں تو ان کی کتابوں کے بھی تو کوئی حوالے ہو نا. تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ میں نے غار میں نبی کے ساتھ رات گزاری، ساری رات یا اللہ کی بات ہوئی یا علی کی. جب میں نبی کے ساتھ غار میں تھا تو ساری رات یا اللہ کی بات ہوئی یا علی کی. اور جو علی کی باتیں ہوئیں ان میں سے ایک بات نبی نے یہ فرمائی ان کفایا و کفا علی فی العدل سوا، مجھ محمد کا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. عظمت مولا کائنات پر بآواز بلند نعرہ صلوات. علی اور نبی بھائی بھائی. اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. وادی تو بڑی حسین ہے، کچھ دیر اور رکوں. اس وادی کی ایک منزل یہ ہے کہ ہر ایک کو ہر ایک کے مزاج کے مطابق بھائی بنایا نا. میں لفظوں کو بدل کے کہہ دیتا ہوں، ہر ایک کو ہر ایک کے کردار کے مطابق بھائی بنایا نا. ہر ایک کو ہر ایک کے عقیدے کے مطابق بھائی بنایا نا. یہی ہوا نا، کل میں بیان کر چکا ہوں کہ مختلف صحابہ کرام کو مختلف صحابہ کرام کا نبی نے بھائی بنایا. اور بھائی بنانے کا معیار یہی تھا کہ جس کا جیسا مزاج تھا دوسرا والا ویسے ہی ڈھونڈا. تو بھائی کم سے کم علی کو چوتھے نمبر پہ لانے والوں اتنا تو سوچو علی نبی کے مزاج کا ہے. اگر کہیں بنتا بھی ہے تو نبی کے بعد بنتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. بلندتر صلوات محمد و آلہ محمد پر. یہ جو برادری ہے نا، یہ جو پیار ہے، یہ جو محبت ہے، اس کا نقطہ اشتراک کیا ہے؟ حب علی، محبت اہل بیت، محبت آل رسول، محبت نبی اور آل نبی. یہ ہے نا پیمانہ، یہ ہے نا کسوٹی. یہ جو کسوٹی ہے، یہ جو پیمانہ ہے، اس حوالے سے محشر میں ایک منظر بنے گا. اور وہ محشر میں منظر ہی بنے گا میرے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام اس روایت کو بیان فرما رہے ہیں. اور اسے علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے، اثبات الہدیٰ میں شیخ عاملی نے لکھا ہے. اور بہار کی روایت تو بڑی مشہور ہے. امام فرماتے ہیں کہ واللہ انہا ذالک اليوم، اللہ کی قسم اس دن یعنی قیامت میں، اللہ کی قسم اس دن تلتقط شیعتہا و محبیہا، فاطمہ زہرا سیدہ اپنے محبوں کو اور اپنے شیعوں کو چنیں گی. محشر میں لوگ تو بہت ہوں گے مگر سیدہ وہاں سے ایک، وہاں سے ایک، وہاں سے دو، وہاں سے تین چنیں گی. تلتقط شیعتہا و محبیہا، میری جدہ فاطمہ محشر میں اپنے محبوں اور اپنے شیعوں کو چنیں گی. کما یلتقط الطیر الحب الجید من حب الردی، جیسے پرندہ ردی دانوں میں، گھن لگے دانوں میں، کیڑا لگے دانوں میں، کبوتر پرندہ جیسے گھن لگے دانوں میں، کیڑا لگے دانوں میں
سے بیچ بیچ میں سے جید دانے کو اٹھاتا ہے، سالم دانے کو اٹھاتا ہے. جید سے مراد سالم. کہتے ہیں بڑے جید عالم ہیں، کہتے ہیں بڑے جید عالم دین ہیں، ہمارے فلاں عالم بڑے جید عالم تھے، یعنی سالم، بالکل عالم بھی اور کردار والے بھی، اسے کہتے ہیں جید عالم. تو آپ چنیں گی جیسے پرندہ ردی دانوں میں سے جید اٹھاتا ہے، ایسے آپ اپنے محبوں کو اور اپنے شیعوں کو مجمع میں سے چنیں گی. فصار شیعتها معها عند باب الجنہ، اور سب کو وہ اپنے شیعوں کو بی بی فاطمہ لے کے جنت کے دروازے پہ آئیں گی. جب جنت کے دروازے پر آئیں گی یلق اللہ فی قلوبہم، تو اللہ سیدہ کے شیعوں کے دل میں القاء کرے گا، سیدہ کے محبوں کے دل میں ایک خیال ڈالے گا، ایک خیال ڈالے گا ان کے دل میں. ان یلتفتوا فاذا التفتوا، جب اس خیال کی طرف وہ متوجہ ہو جائیں گے جو خیال اللہ ڈالے گا. اب وہ خیال کیا ہے؟ آگے آ رہا ہے. اللہ کیا خیال ڈالے گا؟ جب وہ اللہ کا ڈالا ہوا خیال ان کی توجہ ہو جائے گی، فیقول اللہ، تو اللہ ان سے کہے گا کیا بات ہے، کچھ سوچ رہے ہو؟ اچھا خود ہی سوچ ڈالی ہے، خود ہی اللہ سوچ ڈالے گا اور پھر ان سے پوچھے گا کیا بات ہے، کچھ سوچ رہے ہو؟ فیقول اللہ عز وجل یا احبائی ما التفاتکم، کیا سوچ رہے ہو؟ وقد شفاعت فیکم فاطمہ بنت حبیبی، میرے حبیب محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ نے تمہاری شفاعت کر تو دی، اور کیا چاہیے؟ تمہیں لے جا رہی ہے نا جنت میں، تو اور تمہیں کیا چاہیے؟ فیقولون یا رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل ھذا اليوم، یا اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بتا تیرے نزدیک آج کے دن ہمارا کیا مقام ہے. اچھا یہ مقام کافی نہیں تھا کہ بھائی انہیں جناب زہرا جنت میں لے جا رہی ہیں، مگر سوال یہ اللہ نے ذہن میں ڈالا ہے. کیا سوال ہے؟ یا رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل ھذا اليوم، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ تیرے نزدیک آج ہمارا مقام کیا ہے. جواب آئے گا یا احبائی، اے میرے محبو. سیدہ کے محب اب اللہ کے محب ہے، یہ حدیث ہے نا. آواز آئے گی یا احبائی، اے میرے محبو، ارجعوا، واپس جاؤ، وانظروا من احبکم لحب فاطمہ. اس سارے مجمع میں آپ سنی بھائی کو یہ ہدیہ کر رہا ہوں، کہا واپس جاؤ اور سارے مجمع میں دیکھو تم سے فاطمہ کی وجہ سے کون محبت کرتا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تم سے سیدہ کی وجہ سے کون محبت کرتا تھا. انظروا فرجعوا، جاؤ جا کر دیکھو. وانظروا من اطعمکم لحب فاطمہ، تمہیں کھانا کھلاتے وقت شوق سے کھانا کون کھلاتا تھا، اس لیے کہ تمہارے دل کی مالک فاطمہ ہے. بہت سے لوگ آپ کو اللہ نہ کرے ملے، مگر ایسے لوگ ہیں اس معاشرے میں کہ جہاں آپ بیٹھے ہوں گے وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے، جہاں آپ آگے بیٹھیں گے اٹھ کے چلے جائیں گے. جی آپ کے ساتھ کھانا برداشت نہیں کریں گے، مگر اس کو برعکس کیجئے. آواز آئے گی جاؤ جا کے دیکھو کون تھا جو کھانا کھاتے ہوئے تمہارا خیال کرتا تھا، کھانا کھلانے کا تمہارا خیال کرتا تھا. من احبکم من اطعمکم لحب فاطمہ، جاؤ جا کے دیکھو. 2 باتیں ہو گئیں، یہ 5 باتیں ہیں. سب سے پہلے تو جا کے دیکھو کون تم سے فاطمہ کی وجہ سے محبت کرتا تھا. محبت، کون تمہیں کھانا کھلانے میں بڑے دل کا حامل ہوتا تھا، دل اس کا بڑا ہوتا تھا فاطمہ کی محبت میں. انظروا من کساکم لحب فاطمہ، جاؤ جا کے تیسرا بندہ وہ ڈھونڈو کہ جو تمہارے کپڑوں کا خیال رکھتا تھا اس لیے کہ تمہارے دل و دماغ کے مالک فاطمہ ہے. بی بی کا چاہنے والا ہو اور اس کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں، بی بی کا چاہنے والا ہو اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، یہ پیغام ہے. ڈھونڈو سیدہ کا کوئی چاہنے والا بغیر کپڑوں کے نہ ہو، کپڑے اس کے پاس کم نہ ہو، کپڑے اس کے پرانے نہ ہو گئے ہوں. ہر مہینے جوڑے بنانے والے، ہر دوسرے دن نیا کپڑا خرید کے لانے والے، سال میں کم سے کم اپنے ان احبا کو تلاش کریں اپنی زندگی میں. فائدہ ہوگا قیامت میں، یہ انہیں کپڑے پہنانے کا، انہیں کپڑے دینے کا قیامت میں فائدہ ہوگا. جاؤ جا کے دیکھو کون تمہیں تمہارے کپڑوں کا خیال رکھتا تھا فاطمہ کی محبت میں. کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھا انظروا من سقاکم لحب فاطمہ، جاؤ جا کے دیکھو پانی پلانے میں، شربت پلانے میں، تمہیں سیراب کرنے میں کون شوقین نظر آتا تھا. یہاں تو سبیلیں رکوائی جا رہی ہیں اور یہاں قیامت میں پانی پلانے پہ جنت ملے گی. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. جا کے دیکھو کون تھا کہ جو تمہیں پانی پلانے میں شوقین تھا، بشاش تھا، تازہ دم تھا، شوقین تھا، چاہت رکھتا تھا تمہیں کسی طرح کچھ سیراب کرے، پانی پلائے. کتنے ہو گئے؟ 5ویں بات تو بڑی ایک ایسی چیز ہے جو اگر میں آج طے کر لوں آپ کے ساتھ مل کر کہ ہم اس پر عمل کریں گے، میں کہہ سکتا ہوں
کہ ہمارے گھروں میں، معاشرے میں، سماج میں، اداروں میں، آفسوں میں 50% ہمارے اخلاقی مسائل کا حل یہ 5ویں چیز ہے. 50% آج اسی مجلس میں ہماری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں اگر اس پر میں آج طے کر کے چلا جاؤں کہ میں اس پہ عمل کروں گا. اور وہ کیا ہے 5ویں چیز؟ انظروا من رد عنکم غیبۃ لحب فاطمہ. جا کے دیکھو کون ہے جو تمہاری غیبت نہیں کرتا تھا کہ یہ حب فاطمہ رکھتا ہے. محب فاطمہ کی غیبت کرو گے؟ محب علی کی غیبت ہوگی؟ جس کے دل و دماغ میں مولا علی ہو، جس کے دماغ میں جناب زہرا کی تعظیم ہو، اس کی غیبت کو روک دیتا تھا. وہ کہتا تھا اس کی غیبت نہیں کرو. 50 مسئلوں کا سبب غیبت ہے. اس سال نہیں بیان ہو پائے گا، آئندہ سالوں میں اسی سورے میں آگے جا کے غیبت کی آیت بھی ہے. ہمارے مسئلے حل ہو جائیں اگر ہم اخلاقیات اپنی بہتر کر لیں. اور جتنے ہمارے اخلاقیات بہتر ہوں گے اتنا میرے عزیزو امت مصطفیٰ کا معیار بلند ہوگا اور تعظیم مصطفیٰ ثابت ہوگی. یہ جتنے بھی سورہ حجرات کے اندر پیغامات ہیں یہ سب نبی کی امت کے معیار کو اور مقام کو بلند کرنے کے لیے ہیں. فضائل کا ایک اور باب سناؤں؟ سب بسم اللہ نہیں کرے؟ بلند صلوات پڑھیں. جیسے مومن کا بھائی ہے ایسے ہی یہ جو خواتین مجلس میں آئی ہوئی ہیں یہ ہماری بہنیں ہیں. بیویاں تو بھائی ایک سے زیادہ تھوڑی ہوتی ہیں. مجھے پتا ہے کیا سوچ رہے ہیں آپ. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. ایک سے زیادہ کی تو اجازت ہی نہیں ہے. میں چاہ رہا ہوں آپ سے کوئی جملہ سنوں. سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں فوراً کہیں گے مولانا قرآن تو 4 کہہ رہا ہے، آپ بھول گئے کیا؟ جی بعض لوگوں کو اپنی بیگمات کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں دوسری شادی کر لوں گا، اور وہ بھی بیچاری دل چھوٹا کرنے لگ جاتی ہے جبکہ اسے بھی پتا ہے کہ یہ اتنے ہمت والے نہیں ہیں. ایک سے زیادہ شادی کرنے والے 3 طرح کے لوگ ہیں. یا انبیاء اور ائمہ کیونکہ معصوم ہیں. ایک سے زیادہ شادیاں یا نبیوں نے کی ہیں یا ائمہ نے کی ہیں. نبی نے کی ہے، مولا علی نے کی ہیں، تمام ائمہ نے، سوائے ہمارے 2 ائمہ کے جن کے ایک زوجہ تھی. زیادہ تر نے ایک سے زیادہ کی ہیں. تو یا انبیاء اور ائمہ ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں کیونکہ معصوم ہیں، یا بادشاہ اور سلاطین کرتے ہیں کیونکہ پیسہ بہت ہے، سب راضی رہتی ہیں، سب کو علیحدہ علیحدہ محل بنا کے دے دیتے ہیں، بنگلے بنا دیتے ہیں، گاڑیاں اور سواریاں دے دیتے ہیں. یا پاگل کرتے ہیں. کتنی بڑی تعداد میں آپ کو لوگ ملیں گے پہلی زوجہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنے والوں نے اپنی زندگیاں برباد کر لی. خراب ہو گیا ماحول، اعتماد ختم ہو گیا، بچوں کے اندر مسئلے شروع ہو گئے، خاندانوں میں عجیب ماحول شروع ہو گیا. مگر یہ جو حیوانی جذبہ ہے، ہم حیوان ناطق ہیں نا، انسان کی تعریف ہے حیوان ناطق، سمجھدار جانور. تو وہ جو حیوانی جذبہ ہے اس کے تحت شوق رہتا ہے بہت سے لوگوں کو، شاید سبھی کو رہتا ہے، لیکن نہیں عزیزان گرامی. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لا تعدلوا فواحدہ، اگر عدل کر پاؤ تو 4 ورنہ 1. عدل کرنے والا کون ہے؟ جس کے پیچھے اس کی بیوی نماز پڑھ لے. عدل کی مجسم اور ملموس تعریف یہ ہے، مشاہدے کی تعریف یہ ہے کہ جس کی بیوی اس کے پیچھے نماز پڑھ لے وہ عادل ہے. اور یہاں تو الٹا ہے قصہ، سب مانتے ہیں بیگم نہیں مانتی، بڑے بڑے لوگوں کی بیویاں نہیں مانتی بڑے بڑے لوگوں کو. جی دور کے ڈھول سہانے. یہ صرف نبی اور آل نبی کا خاصہ ہے کہ جب نبی نے اعلان نبوت کیا تو زوجہ نے پہلے کلمہ پڑھا ہے، حضرت خدیجہ نے پہلے کلمہ پڑھا ہے. مولا علی کی ساری زوجائیں کیا شان سے ان بیویوں نے اپنی تعظیم کا استحقاق ثابت کیا ہے. ائمہ کی تمام زوجائیں. اور اگر کوئی 2 مثالیں ملتی ہیں ہمیں، ایک امام حسن کے اور ایک امام رضا کے ہاں، ایک امام محمد تقی کے ہاں، 2 مثالیں ہمیں ملتی ہیں. ایک جوتا بنت اشعث، ایک ام الفضل ہے. تو دونوں کے ہاں ایک مشترکہ چیز ہے کہ دونوں سے ایک تو اولاد نہیں ہوئی، دونوں کے ایک تو اولاد نہیں ہوئی، ان کے ہاں سے وہ ہدایت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھا. وہ بھی ایک آزمائش ائمہ اہل بیت کی. لیکن عزیزو جیسے بھائی بھائی ہے نا، ایسے ہی بہن اور بھائی کا رشتہ بھی ایمانی ہے. یہ جتنی بھی خواتین آئی ہوئی ہیں یا آتی ہیں یا آپ کے ساتھ جن کا سوائے ایک خاتون کے باقی تو بہنیں ہیں نا ساری، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ سب بہنیں اس انداز سے دیکھو انہیں، وہ ایک ہوگی نا، اسی لیے جوانوں کو جلدی فیصلہ کر لینا چاہیے. معلوم ہے کہ ہر ایک کو وہ ایک کی تلاش میں دیکھتے رہیں، جلدی فیصلہ کرو کہ کون ہے تمہارے وہ ایک، اور جب طے ہو گیا تو باقی سب بہنیں.
اس نیت سے نہیں دیکھو. یہ جو بہن اور بھائی کا رشتہ ہے اس کا تو حسن ہی کچھ اور ہے, اس کا حسن ہی کچھ اور ہے. تاریخ اخوت میں, تاریخ اخلاقیات میں, تاریخ امم اور ملوک میں دو بہن بھائی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے برادری کے معیار کو آسمان پر رکھ دیا. ایک حسین, ایک زینب. کمال کر کے دکھایا ہے ایک بہن نے بھائی کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے. ایسی بہن بن کر رہی کہ حسین کا زینب کے بغیر گزارا نہیں ہے. شریکت الحسین, اخت الحسین. جب شادی ہو رہی تھی نا جناب زینب کی, تو مولا علی نے ضمن عقد کے ساتھ ایک شرط لگائی تھی, اور یہ شرط یہ لگائی تھی کہ جب کبھی حسین مدینہ چھوڑے گا تو زینب حسین کے ساتھ جائے گی. لہٰذا جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے نا تو جناب زینب اپنے شوہر کے سامنے آ کے بیٹھی. حضرت عبداللہ ابن جعفر یعنی عبداللہ ابن جعفر بھی مدینے سے امام کے ساتھ 28 رجب کو گئے ہیں, اور مکے میں جب 4 مہینے کچھ دن تک رہے, اور وہاں سے کربلا کا سفر شروع ہوا 8 ذی الحج کو. جب وہاں سے کربلا کا سفر شروع ہوا تو جناب عبداللہ کے پیر میں تکلیف تھی, پیر میں کوئی زخم تھا جس کی وجہ سے آپ عصا سے چل رہے تھے. تو امام حسین نے فرمایا, بھائی حنفیہ کو چھوڑ کر آیا ہوں, مکے میں آپ میرے نمائندے بن کر مکے میں ہی قیام فرمائیں. نمائندے بن کر جناب عبداللہ ابن جعفر مکے میں رہے. مگر عجیب بات ہے, جب قافلہ تیاری کر رہا تھا نا مکے سے کربلا جانے کی, اور یہ طے ہو گیا تھا کہ عبداللہ ابن جعفر یہیں مکے میں رہیں گے, تو حضرت عبداللہ ابن جعفر نے اون و محمد کو اپنے ہاتھوں سے اجلے کپڑے پہنائے, تیار کیا, اور امام حسین کے سامنے لا کر بیٹھ گئے اور فرمایا, بھائی حسین, کربلا میں نہیں رہوں گا, مگر میری طرف سے میرے بچے قبول کر لیں, میری طرف سے اون و محمد آپ کے ساتھ جائیں گے. اجرکم اللہ. آمادہ ہو گئے آپ رونے کے لیے. جہاں اس باپ کی قربانی ہے نا, یہ 2 بچوں کو قربان کرنا, وہاں اس سے بڑی قربانی جناب زینب کی ہے. رونے والوں, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ایک جملہ کہوں, اون و محمد کی اس سے بڑھ کر اور کیا مظلومیت ہوگی, اون محمد کی اس سے بڑھ کر اور کیا تکلیف ہوگی کہ ان کے اوپر رونے والی ماں بھی نہیں ہے. جناب زینب نہیں روئیں, سر کٹے ہوئے دیکھتی تھی نا, دیکھتی تھی. اس کا سبب یہ لکھا ہے کہ اگر اون محمد کے کٹے ہوئے سروں کو زینب بی بی روتی نا, تو جناب رباب کے لیے کون سہارا بنتا, جناب ام لیلہ کے لیے کون ڈھارس بنتا. حوصلہ دے رہی تھیں شہید بچوں کی ماں کو جناب زینب اپنے بچوں پہ روتی نہیں تھیں, مگر ماں تو ہے نا, سینے میں ماں کا کلیجہ تو ہے نا. جو نہیں رو رہی وہ تو ایک مصلحت ہے نا, مصلحت ہے نا کہ اور بیویوں کو سہارا دیں, مگر ماں کا کلیجہ تو سینے میں ہے. جب شام سے رہائی کے موقع پر سروں پر سر آئے اور اون محمد کے سر تشت میں رکھے رہ گئے, تو ایک شام کی عورت نے آواز دے کر کہا تھا, ان بچوں کی ماں مر گئی ہے. تو جناب زینب نے فرمایا تھا, ان کی ماں ابھی زندہ ہے, مگر میں نے اپنے بچے بھائی پہ صدقہ کر دیے. بہت برداشت کیا اپنے آپ کو جناب زینب نے, مگر جب مدینہ پہنچی نا اور کچھ دن بعد اپنے گھر گئی ہیں, تو 2 خالی بستروں کو پیچھے دیکھا, تو ان دونوں خالی بستروں کے بیچ میں بیٹھی, ایک بستر پر ایک ہاتھ رکھا, دوسرے بستر پہ دوسرا ہاتھ, اور پھر بہت دیر تک روتی رہی. جناب عبداللہ نے آ کے پوچھا, بی بی آپ کون ہیں؟ کہا عبداللہ, زینب اب اس قابل نہیں رہی کہ زینب کو اس کا شوہر بھی پہچانے. عبداللہ, اور محمد نے سلام بھیجا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس, آوازیں بلند ہو گئیں. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. عزادارو, ساری رات امام حسین خیموں کے درمیان سے گزر رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, جا رہے ہیں. مختلف مرحلوں میں امام حسین نے دیکھا ہر ماں اپنے اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. دیکھا ایک خیمے سے آواز آ رہی ہے, اون محمد دیکھو کل کہیں علی اکبر نہ شہید ہو جائیں اور تم کہیں پیچھے نہ رہ جاؤ, قاسم کہیں شہید نہ ہو جائیں اور تم کہیں زندہ نہ رہ جاؤ. اور دیکھو کل اپنے دادا جعفر طیار کے جوہر شجاعت دکھانے, اپنے نانا حیدر کرار کی بہادری دکھانی ہے.
اور نقابیں لگا کے جانا، اور یہ مت بتانا تم کون ہو، تمہاری تلوار بتائے گی کہ تم کون ہو، تمہاری تلوار کی کاٹ بتائے گی کہ تم کون ہو۔ بچوں کو سمجھا رہی ہے محمد تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھے کہ نواسے علی کے ہیں، سارا ماحول کہے کہ علی کے نواسے آئے ہیں۔ امام حسین نے اپنی بہن کی یہ گفتگو جو بچوں سے کر رہی تھی وہ سنی اور پھر روئے، اور جب دن عاشور کا نمادار ہوا تو جناب محمد بار بار سامنے آ کے کھڑے ہوتے، ماموں ہمیں جانے کی اجازت ہے، اور امام یہ کہہ کے لوٹا دیتے تھے تم میری بہن کا سہارا ہو۔ مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جناب زینب خیمے میں آ گئیں اور امام حسین سے فرمانے لگی اجرکم اللہ، جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دیتا رہے گا۔ جناب امام حسین سے فرمایا بھائی حسین، کل قیامت میں اگر اماں زہرا نے پوچھا زینب میرا بچہ مارا گیا، تیرے بچے زندہ رہ گئے، تو مجھے اتنا بتا دیجئے جواب کیا دوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا انہوں محمد کو عباس تیار کرو۔ دونوں ماموں نے اپنے بھانجوں کو تیار کیا، حضرت عباس نے تیار کیا اور ماموں حسین نے تیار کیا، تلوار حمایل کی، خود لگایا، زرہ پہنائی، گھوڑے پر بٹھایا، اور جب جانے لگے نا تو آخری ملاقات وہاں سے ہو رہی ہے، اجرکم اللہ۔ اب یہ جا رہے ہیں میدان کی طرف، جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے، جناب زینب کو پرسہ ہے، یہ دونوں بچے جا رہے ہیں، آخری ملاقات وہاں سے ہو رہی ہے۔ تو ماں نے دونوں بچوں کے بازوؤں کو پکڑ کے دعا پڑھی اور دو وصیتیں فرمائیں۔ اے انو محمد میدان میں دو باتوں کا خیال رکھنا، پہلی بات تو یہ کہ تمہارا رخ عمر ابن سعد کے خیمے کی طرف ہونا چاہیے، تمہارا رخ ابن سعد کے خیمے کی طرف ہونا چاہیے، تمہارا رخ دشمن کے لشکر کی طرف ہونا چاہیے، اور پشت ہمارے خیموں کی طرف۔ پوری جنگ میں کبھی ہماری طرف رخ مت کرنا، پوری جنگ میں کبھی ہماری طرف رخ نہ کرنا، اللہ اپنے چہرے کو دشمن کی طرف رکھنا۔ حضرت عارف سنیں گے جب یہ گھوڑے سے گرے تھے نا، جب یہ دونوں گرے تھے اور حضرت عباس نے جا کے اٹھایا تھا تو دونوں کے چہرے دشمنوں کی طرف تھے۔ ایک یہ وصیت فرمائی کہ اپنا چہرہ دشمن کی طرف رکھنا، پشت ہماری طرف رکھنا، اور دوسری وصیت بتاؤں کیا کہا؟ اور کہا کہ دیکھو دوسری بات، یہ بات خیال رکھنا، دوسری بات یہ ہے کہ خبردار لڑتے لڑتے نہر کی طرف نہ جانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لڑتے لڑتے نہر کی طرف نہ جانا، تم پیاسے بہت ہو، کہیں پانی کی ترائی، پانی کی ٹھنڈک تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تم پانی پی لو۔ دیکھو سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب یہ دونوں، جو جہاں بیٹھا ہے آوازیں بلند کرے گا، یہ دونوں شہزادے جب میدان میں گئے نا تو ایک ایسا وقت آیا تھا کہ جناب زینب دیہڑی پر آ کے کھڑی ہو گئی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی عباس کو بلاؤ، عباس کو بلاؤ۔ جناب عباس دوڑے ہوئے آئے، آقا زادی کیا حکم ہے؟ کہ میں نے سنا ہے یہ نہر پہ چلے گئے، جاؤ جا کے آواز دو۔ حضرت عباس میدان میں گئے، آواز دے کر کہا اے انو محمد تمہاری ماں تمہیں یاد دلا رہی ہے، خبردار نہر پہ نہ جانا۔ تو دونوں بھانجوں نے پلٹ کے کہا ماموں ہمیں ماں کی وصیت یاد ہے، ماموں حسین پیاسے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی آپ چھوٹے چھوٹے جو تابوتوں کی زیارت کریں گے نا، ابھی آپ 2 تابوتوں کی زیارت کریں گے نا، انو محمد کے تابوت، خیال رہے ایک ماں کو پرسہ دینا ہے، خیال رہے ایک نانی کو پرسہ دینا ہے۔ بلائیے آج کی مجلس میں بی بی فاطمہ زہرا کو۔ بی بی آپ کہاں کہاں پرسہ لینے گئی ہیں، ایک لمحے کے لیے باب العلم بھی آ جائیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دونوں شہزادوں نے آواز دی ماموں حسین سلام۔ حسین مولا گھوڑے پر بیٹھے، آواز دی عباس چلو انو محمد بلا رہے ہیں۔ جا کر دیکھا تو محمد شہید ہو چکا، اون میں ابھی سانس باقی ہے۔ ایک لاشا عباس نے اٹھایا، ایک لاشا حسین نے اٹھایا، لاشا لے کر آئے، بیویوں میں زینب نظر نہ آئی۔ اجرکم اللہ، آواز دے کر کہا اماں فضا زینب کہاں ہے؟ جناب فضا جو خیمے میں گئی کیا دیکھا؟ سجدے میں سر ہے، تھکے نہیں تھکے نہیں، جناب زینب کا سر سجدے میں ہے اور تسبیح پڑھ رہی ہیں شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تو نے زینب کی آبرو رکھ لی۔ آواز آئی زینب تمہیں حسین بلا رہے ہیں۔ اونو محمد واپس آ گئے، تو جیسے ہی سنا نا اونو محمد آئے ہیں تو کھڑے ہو کر کہنے لگی یہ واپس کیوں آ گئے؟ میں نے انہیں واپس آنے کو نہیں بھیجا تھا۔ بار بار آنکھیں کھولتا ہے اور کہتا ہے ماموں اماں زینب۔ زینب بی بی قریب آئیں،
دیا. بچی نے ماں کی گرمی پائی, آنکھیں کھولی, 2 جملے کہے, اماں کیا آپ ہم سے راضی ہو؟ اور کہا اماں جب مدینے جائیے گا بابا کو سلام. ارے نیز پہ